العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم صدر جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام اور سامنے تشریف فرما سامعین گرامی، بہت ساری باتیں وقف کے سلسلے کی کب سے چل رہی ہے. ہم حضرات کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں. بھائیوں، دوست اور بزرگوں، مجھے موضوع دیا گیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں وقف کی اہمیت اور اسلامی سماج میں کس طرح بیداری پیدا ہو اس سلسلے میں. جہاں تک وقف کی کتاب و سنت کی روشنی میں اہمیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی جن جن آیات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم فرمایا ہے، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں، قرآن کریم کی مختلف آیات ہیں، ان سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر خرچ کرنے کا ہمیں حکم فرمایا. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات گرامی سے آپ نے خود وقف فرمایا. آپ کے صحابہ کرام نے وقف کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب درخواست کی، سب سے پہلے سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیبر کی زمین آپ کو ملی، آپ نے وقف کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیچا نہیں جائے گا. بہت سارے اصول اور آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے اور اسی سے ہمارے علماء مجتہدین نے وقف کے مسائل مستنبط فرمائے. سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بئر روما مدینہ منورہ میں کنویں کو وقف فرمایا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت مجھے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں اپنی ایک جائیداد وقف کرنے کی تمنا پیدا ہوئی کہ میں خریدوں اور وقف کروں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جس کو میں وقف کروں، ساری وقف ہو چکی تھی. حضرت ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کوئی بھی صحابی ایسے نہیں تھے جن کو اللہ پاک نے وسعت دی ہو اور انہوں نے اللہ کی راہ میں وقف نہ کیا. دوست اور بزرگوں، اس وقت مجھے جو آپ سے گفتگو کرنی ہے، ہم ساری گفتگو کر رہے ہیں آباء و اجداد کی وقف کی ہوئی چیزوں کے متعلق. لیکن کیا انہی کو ثواب کمانا تھا؟ کیا انہی حضرات کو اپنی آخرت بنانی تھی؟ آج ہمارے سماج میں، ہمارے مسلم سماج کا وہ طبقہ جن کو اللہ پاک نے مال و دولت سے نوازا ہے، یہ اپنے مال میں سے ایک بہت سارا حصہ اپنی فضول خرچیوں میں برباد کرتا ہے. امت میں بیوہ ہے، یتیم ہے، غریب ہے، مسکین ہے، مسافر ہے. ہاسپٹلوں کی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں دینی اور دنیاوی تعلیم کی ضرورت ہے، ہمیں شفا خانوں کی ازحد ضرورت ہے، ریسرچ سینٹروں کی، چاہے وہ تعلیمی ہو چاہے وہ میڈیکل لائن کے ہو، ان ساری چیزوں کی ہمیں آج ضرورت ہے. ہم یقیناً وقف کی حفاظت کرنے ہی کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. لیکن جب صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں اپنے مال کو وقف فرمایا تو آج مسلمانوں کا مالدار طبقہ وقف نہیں کر سکتا ہے. آج ہم اپنے اپنے علاقوں میں، ہمارے اپنے دیہاتوں میں جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہمارے گاؤں میں ہاسپٹل نہیں ہے، ہمارے گاؤں میں تعلیم کا نظام نہیں ہے. ہمارے وہ ہوشیار بچے جو اسکول اور کالج میں جا کر اپنے آپ کو ایک اچھا کردار والا بنا سکتے ہیں، لیکن محض تعلیم کی فیس نہ ہونے کی بنیاد پر، محض مالیات کی بنیاد پر وہ بیچارے پیچھے رہ جاتے ہیں. آج ہمیں IAS اور IPS آفیسروں کی ضرورت ہے. آج ہمیں سماج میں اچھے ڈاکٹر اور انجینئروں کی ضرورت ہے. آج ہمیں بہترین علماء کرام کی ضرورت ہے. اللہ پاک کا شکر ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی نسبت سے حضرت مولانا نانوتوی نے جو ایک سلسلہ چلایا، اس لیے مدارس اسلامیہ جو ایک کردار ادا کر رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ پاک نے ان کو وقف کی جائیداد اور امت کے دل میں دینی تعلیم کے سلسلے کی بیداری پیدا فرمائی. اس لیے میں ہمارے پڑھے لکھے طبقے سے کہوں گا کہ جس طرح علماء کرام نے لوگوں کے در بدر
اور لوگوں کا ذہن بنا کر مدارس اسلامیہ کی اتنی شاندار عمارتیں، پورے ہندوستان میں مدارس کا جو ایک نیٹ ورک قائم کیا. ان کے پاس کوئی بظاہر اوقاف نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود یہ کر سکے. تو آپ حضرات کے ساتھ ہم بھی شریک ہیں. آپ مسلمانوں کے لیے اچھے کالج، اچھے ہاسپٹل اور مسلمانوں کی بنیادی ضروریات کے لیے جو جو چیزیں ہیں، آپ ان اوقاف کے ذریعے اس سے کام لیں. دوستوں اور بزرگوں، وقف کے سلسلے کی جتنی بھی فقہائے کرام کی عبارتیں ہیں، وقف کے سلسلے میں بنیادی طور پر فقہا کی ساری عبارتوں کا خلاصہ 2 لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. سب سے پہلی چیز ہے وقف کی حفاظت. حضرت قاضی مجاہد الاسلام رحمۃ اللہ علیہ وقف کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فقہائے کرام کے جتنے بھی مسائل ہیں، ان سب کو جب میں نے غور و فکر سے دیکھا تو ہر مسئلے کے پیچھے یہ لم اور یہ مقصد نظر آیا کہ اس میں وقف کی حفاظت مطلوب. دوسرے نمبر پر وقف کا تسلسل اور اس کی نافعیت. وقف باقی رہے اور وہ نفع بخش ہو، اس میں یہ ساری چیزیں آ جائے گی. میں بھی ایک ایسے ادارے سے آ رہا ہوں، بروچ شہر میں، جس کی بروچ کے ہاٹ کے اندر ایک بہت بڑی وقف کی عمارت، لیکن وقف کی اس بلڈنگ پر لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور مدرسے کو اس وقف سے زیادہ 75 روپیے مل رہے ہیں ایک کرایہ دار کی طرف. یہ سب سے زیادہ روپیے. یہ پریشانیاں ہم میں سے ہر ایک کو لاحق ہے. اس لیے ہم وقف کی حفاظت کے سلسلے میں بھی بیدار رہیں اور اس کی نافعیت، وہ نفع بخش زیادہ سے زیادہ رہے اور اس میں تسلسل باقی رہے. یہ اس کی ہمیں بہت ضرورت ہے. اس لیے جو حضرات یہاں تشریف فرما ہے، جو ذمہ دار متولیان ہے، ان سے میری گزارش ہوگی کہ آپ اس سلسلے میں جو کچھ اب تک کہا گیا، ان چیزوں پر عمل کرنے کی اپنے آپ کو متحرک، اپنے آپ کو بنائیں اور اس کی کوشش کریں. دوسرے نمبر پر وقف کے سلسلے میں جو کچھ اصول اور ضابطے بنتے ہیں، جس طریقے سے مسلم پرسنل لا کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، وقف بھی اسی پرسنل لا کا ایک جز ہے. اس لیے اس وقف کے سلسلے میں بھی ہمیں بیداری پیدا کرنی ہوگی. جیسے گزشتہ 2 مہینوں سے ہمارے علماء کرام نے پرسنل لا کے لیے پورے ملک بھر میں تحریک چلائی، اسی کا ایک حصہ وقف بھی ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کے لیے تحریک چلائیں. اس سلسلے میں جو کچھ ہمیں قانونی رہنمائی کی ضرورت ہے، اللہ پاک نے گجرات میں بھی اور ہندوستان بھر میں ایسے وکلا، حضرت ہمارے طاہر محمود صاحب یہاں تشریف فرما ہے، برسوں سے جو اس بات کی حکیم صاحب یہ محنت کر رہے ہیں اور محنت کرتے ہوئے مسلسل مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب حضرات کی کوشش کو قبول فرمائے. جمعیت علماء نے جو آج یہاں پر سب کو جمع کیا، یہ علماء کرام کی طرف سے ایک میسج ہے کہ ہم آپ حضرات کے ساتھ ہیں. دین اور امت کے لیے آپ جب بھی کسی کام کے لیے آگے بڑھیں گے، جناب اقبال صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ جب آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کے ساتھی آگے بڑھ رہے ہیں، علماء کرام بھی انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.